کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پچھلے 2 دن میں جو روپیہ ہوا ہے اس کے اندر یہاں پر سیاسی صورتحال کی بڑا ہاتھ تھا. معاشی ایسی کوئی صورتحال میں میرے اس میں نہیں نظر میں آتی کہ جس کی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ہلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے. سیاسی ہلچل کی وجہ سے ڈالر نے روپے کی مار لگا دی. معیشت مستحکم ہے. روپے کی قیمت گرنے سے معیشت کا کوئی تعلق نہیں. اگلے چند دن میں روپے کی قیمت میں استحکام آ جائے گا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی یقین دہانی کرا دی. کہا ڈالر کی اڑان صرف روپے کے سامنے نہیں ہے. ڈالر نے پوری دنیا کی کرنسی کو متاثر کیا. ڈالر نے 22 سال میں سب سے زیادہ مضبوطی حاصل کی. امریکی ڈالر کی اونچی اڑان عوام اور تاجروں سمیت سب کو کر دیا ہلکان. ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر مزید 3 روپے 1 پیسے مہنگا ہو گیا. 225 روپے میں لین دین جاری. گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے 99 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 224 روپے کا تھا. ایک ہی راستہ ہے آبادی اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا. الیکشن تب ہوگا جب موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہے. عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہمیں دیں. ہم جب چاہیں آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں. وفاقی حکومت انشاءاللہ اپنی ٹرم پوری کرے گی. شوشے چھوڑنے سے گریز کیا جانا چاہیے. وقت سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے. حکومت کا اعلان. الیکشن جلد کرائے جائیں. عمران خان کا مطالبہ. حکومت اور اپوزیشن میں ٹھن گئی. چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کا مطالبہ بھی مسترد. وفاقی وزراء نے کہا پنجاب میں ضمنی الیکشن کی شفافیت کو سب نے تسلیم کیا. الیکشن کمیشن کی تبدیلی کا مطالبہ ناجائز ہے. سعد رفیق نے کہا حکومت مدت پوری کرے گی. فواد چودھری بولے حکومت وینٹیلیٹر پر اور سوئچ ہمارے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں. مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری بھی چودھری شجاعت کو رام کرنے میں ناکام. چودھری شجاعت نے اپنا وزن پرویز الہی کے پلڑے میں ڈال دیا. قاف لیگ کے اراکین کو پرویز الہی کو ووٹ دینے کی ہدایت کر دی. کہا انہیں کسی کو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چودھری شجاعت نے کہا گنتی کے چکر سے نکلا جائے. ملکی مسائل کا حل فوری انتخابات ہیں اور فوری انتخابات کا مطلب فوری انتخابات ہیں، مہینوں میں نہیں. پی ٹی ایم کے رہنما آصف زرداری اور قاف لیگ کے رہنما چودھری شجاعت کی ملاقات آج پھر ہوگی. گزشتہ روز دونوں رہنماؤں کی تنہائی میں ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی. آصف زرداری کے چودھری شجاعت سے شکوے شکایات. سابق صدر نے کئی سوالات بھی چودھری شجاعت کے سامنے رکھ دیے. کیا نئی ملاقات کوئی رنگ دکھا پائے گی؟ آصف زرداری جو خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے، جہاں ووٹ بک رہی ہو، خریدی ہو، جا رہی ہو، آپ یہ سمجھ لیں کہ آصف زرداری وہاں ڈالروں سمیت اور پیسوں سمیت موجود ہے. چودھری شجاعت جو ہے وہ ظہور الہی کا بیٹا ہے، وہ پرویز الہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. کل نہیں تو پرسوں پرویز الہی انشاءاللہ حلف اٹھائے گا. آصف زرداری خرید و فروخت کی منڈی لگاتے ہیں. جہاں خرید و فروخت ہو سمجھ لیں وہاں زرداری ہے. شیخ رشید کا الزام. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پرویز الہی کل یا پرسوں حلف اٹھا لیں گے. شجاعت کا بیٹا پرویز الہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. شیخ رشید نے ٹویٹ میں لکھا اکتوبر نومبر میں الیکشن کے سوا کوئی حل نہیں. ایسا نہ ہوا تو پھر کوئی بھی حکومت نہیں کر پائے گا. چودھری شجاعت نے آصف زرداری کو صاف جواب دے دیا. زرداری اور شہباز شریف نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں. سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن رانا ثنا کے بیان کا نوٹس لے. فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ. کہا شہباز شریف کو آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ممبران کو خرید لیں. پی ٹی آئی کے لیے ملک کی سلامتی اول ہے. سری لنکا کا ماحول نہیں بنائیں گے. نون لیگ اور میم لیگ نے شکست تسلیم کر لی لیکن شین لیگ نے نہیں کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہو رہا ہے.
پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کریں گے۔ کراچی سمیت سندھ میں دوسرے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن 24 جولائی کو ہو رہے ہیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم سمیت 29 جماعتیں میدان میں ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے کراچی اور حیدرآباد کے نجی اسکولز کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے احکامات پر عمل کا پابند کر دیا۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے پرامن ماحول فراہم کریں گے۔ امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 24,968 اہلکار پولنگ اسٹیشنز پر تعینات ہوں گے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اردو کی پریس کانفرنس، کہا کراچی میں 4,996 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 1,246 انتہائی حساس اور 3,750 حساس قرار دیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا 15 اکتوبر تک بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم۔ ایڈوکیٹ جنرل کی نومبر تک مہلت دیے جانے کی استدعا مسترد۔ انتظامی امور الیکشن کمیشن کو دیکھنے کی ہدایت۔ پرویز الہی کی رانا ثناء اللہ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ کا وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس اور ٹاک شو کی ٹرانسکرپٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ مقدمے کی سماعت ٹرانسکرپٹ جمع کرانے کے ساتھ مشروط۔ عدالت نے استفسار کیا کہ توہین عدالت کہاں ہوئی ہے؟ شواہد کا جائزہ لیے بغیر ہم ایسے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بابر اعوان نے بتایا کہ وزیر داخلہ نے اراکین پنجاب اسمبلی کو اٹھانے کی دھمکی دی تھی۔ ملک میں مانسون بارش کا نیا سلسلہ داخل ہو گیا۔ مری، اسلام آباد، راولپنڈی اور کشمیر کے متعدد شہروں میں بارش۔ کراچی میں کئی علاقوں میں پھوار۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ کے تمام اضلاع میں 24 سے 26 جولائی تک بارش کا امکان ہے۔ کراچی سمیت کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ این ٹی ایم اے نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی۔ ملک میں کورونا کے وار میں اضافہ۔ وائرس سے گزشتہ روز 7 افراد انتقال کر گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.78% ریکارڈ۔ این آئی ایچ کے مطابق 21,264 ٹیسٹ کیے گئے۔ 592 میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 174 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سراب گوٹ پولیس کی بڑی کارروائی۔ سپر ہائی وے ہنگامہ آرائی میں ملوث ایک اور مرکزی ملزم نقیب مسعود گرفتار۔ ملزم نے اے ایس آئی کا ہتھیار چھین کر گولی چلائی تھی۔ ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ صادق آباد میں دریائے سندھ میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ۔ مزید 5 لاشیں نکالی گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ مرنے والوں میں 24 خواتین اور 3 بچے شامل۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ مزید 23 افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سندھ کے تمام سی این جی اسٹیشن جمعہ صبح 8 بجے سے پیر صبح 8 بجے تک بند رہیں گے۔ ایس ایس جی سی کے مطابق مقصد گھریلو صارفین کی ضروریات پورا کرنا ہے۔ ای این ایف کی شیخپورہ موٹر وے ٹول پلازا کے قریب کارروائی۔ 79 کلو چرس اور 42 کلو افیون برآمد۔ ملزم گرفتار۔ انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ سری لنکا کی پارلیمنٹ نے رنیل وکراما سنگھے کو نیا صدر منتخب کر لیا۔ 2024 تک عہدے پر فائز رہیں گے۔ نو منتخب صدر نے کہا کہ ملک مشکل صورتحال میں ہے، بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ عوامی احتجاج کے بعد سری لنکا کے سابق صدر راجہ پاکسے ملک سے فرار ہوئے اور بعد میں استعفی بھجوا دیا۔ برطانیہ میں وزیر اعظم کی دوڑ۔ پارٹی انتخابات میں رشی سونک بدستور آگے۔ رشی سونک 118 ووٹوں کے ساتھ سر فہرست۔ وزیر تجارت پینی مور ڈانٹ 92 ووٹوں کے ساتھ دوسرے اور سیکرٹری خارجہ
लिज ट्रस 86 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 2 हतमी उम्मीदवारों का ऐलान आज होगा। यूरोप में सूरज के कड़े तेवर, शहरी बेहाल हो गए। स्पेन और पुर्तगाल में गर्मी से हलाक अफराद की तादाद 1700 से तजावुज कर गई। बरतानिया में हीट वेव से 13 अमवात। बरतानिया में पहली बार दर्जे हरारत 40 डिग्री से बढ़ गया। बरतानिया में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी और बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में हीट वेव का तसलसल 2060 तक बढ़ता जाएगा।